کہ پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہی ہوں. میں نے خالد چشتی صاحب سے جو ہمارے بہت سارے چیلنجز ہیں اس پہ بات کرنی ہے، لیکن اون عباس صاحب آخر وہ جو خالی صفحے کے اوپر آپ لائنیں کھینچیں گے، اس لائنیں کھینچنے کا کوئی نہ کوئی شکل تو نکلے گی، لیکن وہ اس وقت نکلے گی جب پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ بیٹھیں گے. آپ تو پولیٹیکل لوگوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اور دوسری طرف آپ نے ساری بندوقوں کا رخ جو ہے وہ آپ نے فیلڈ مارشل کی طرف کر دیا ہے، تو پھر کیسے یہ معاملات آگے بڑھیں گے؟ اچھا میں بھی بات بتاؤں. میں اگر 600-650 دنوں سے سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہوتا، اور اگر میری بیوی پہ عدت کا کیس ہوتا، اور میری اگر بیوی پچھلے کوئی 1.5-2 سال سے سیاسی مقدمات میں جیل ہوتی، تو پروبلی میری جو گفتگو ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت ہوتی. سو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آئی ایم ویری سوری بٹ دس از دا وے اٹ از. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں نے پھر وہی کہا، میں نے کوئی ایسی چیز اس پوری پولیٹیکل ٹاک شو میں سینیٹر مصدق ملک صاحب نے جس طرح پازیٹیولی بات کی، میں نے کوئی ایسی چیز بات نہیں کی جس سے کوئی ایسا نیگیٹو ایٹریبیوٹ آ رہا. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے what has happened. Let's move on for the betterment of the country. اب وہ کس نے موو کر رہا ہے؟ میں سینیٹر صاحب کی بات کی جائے، کس نے موو کر رہا ہے؟ پاکستان میں اس وقت جو ارباب اقتدار ہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے، they are basically calling the shots and they are the ones who knows کہ پاکستان کو آگے کس ڈائریکشن میں لے کے لیکن سر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں خط لکھا گیا تو میں، یہ آرمی چیف نے کہا نا کہ ہمیں مجھے خط لکھا گیا تو میں وزیر اعظم کو بھیج دوں گا، پڑھوں گا بھی نہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ جملہ ہمیں سے بات کی تھی انہوں نے. اسپیسیفکس میں نہیں جاؤں گا جی، میں آسمان میں کسی اسپیسیفکس میں نہیں جاؤں گا. I'll just go جو ایک براڈر پرسپیکٹو دکھاتا ہوں کہ 6 مئی سے لے کے آج 28 مئی کے درمیان اس 22 دنوں میں آپ نے کسی جگہ پہ ہم میں کوئی تفریق دیکھی ہو کہ ہم پی ٹی آئی والے تھے اور ہم پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، یا ہم اپنی پاک افواج ایئر فورس کے پیچھے نہیں کھڑے تھے؟ بالکل نہیں، ظاہر ہے ایک بڑی پارٹی ہے، بالکل نو ڈاؤٹ. اگر ہم اس قدم آگے چل آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت ارباب اقتدار بیٹھا ہے، جو اصل طاقت کے منبع میں بیٹھے، شاید ان کو بھی سمجھ رہی ہے کہ جس سوسائٹی کا ایلیمنٹ از امپورٹنٹ. دیکھیں، جن فوجوں کے پیچھے، جن قوموں میں جہاں اس فوج کے پیچھے قوم نہیں کھڑی ہوتی، وہ جنگیں نہیں جیتی جاتی. جنگیں ایمان سے جیتی جاتی، جنگیں قوموں کی طاقت سے جیتی جاتی ہیں. وار فیئرز پہ کہاں جنگیں جیتی جاتی ہیں؟ یس، دیٹ از پارٹ آف دا اسٹریٹجی. بٹ جن فوج کے پیچھے قوم نہ، سو اس دفعہ قوم کھڑی تھی، اور اس قوم میں ہم ناچیز بھی شامل تھے. عمران خان کی وہ ایک آپ کے ڈیجیٹل واریئرز بھی شامل تھے. سو اگر وہ شامل تھے، سوائے چند لوگوں کے انکلوسو اس میں آئیے. بالکل آپ کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا چشتی صاحب بالکل صحیح بات ہے. یہ جو چیلنجز ہیں، اب ظاہر ہے کہ آج میں پڑھ رہی تھی کہ نئے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے جہاز جو ہے وہ انڈیا خرید رہا ہے. سی این این نے اس کو رپورٹ کیا ہے. اب وہ ایک نئی طاقت کے ساتھ آئے گا. اس نے ایک طویل جنگ چھیڑی ہے پاکستان کے خلاف. تو آپ کو ہماری جو کیپیبلٹیز ہیں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ خاص کر کے جو فضائی جنگ ہوگی اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، فضائی جنگ اسی طرح ہونی ہے جس طرح پاکستان نے لڑی ہے. ویل انٹیگریٹڈ، ویل تھاٹ آؤٹ، ود اے کل پکچر ویری کلیئرلی، ملٹی ڈومین آپریشنز. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف جہازوں کو نہیں لینا ہوتا. جو مودی نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے، رافیل بہت اچھا جہاز ہے، میں اس کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں ایز اے فائٹر پائلٹ، لیکن اس کی امپلائمنٹ اسٹریٹجی بھی ہونی چاہیے تھی. ہندوستان بائی اسٹریٹجی سوویت یونین یا رشیا کے ٹائم فریم کی لڑتا ہے، جس کو سمجھتا ہے کہ ایریل گنری ہوتی ہے جو زیادہ پرسائز ہو جاتی ہے، جس کی رینج بڑھ جاتی ہے. جہاز ایسے نہیں ہم اڑائے جائیں گے آنے والے جنگوں میں. آپ نے دیکھا ہوگا پاک فضائیہ کی جو 19 انڈکشنز ہوئی ہیں پچھلے 4-5 سالوں کے اندر، اس میں سائبر کمانڈ ہے، ایروسپیس ٹیکنالوجی ہے، J-10C ہے، JF-17 تھنڈر ہے. تو ان کو لے لینا کوئی بڑا کمال نہیں ہے. ان کو نیٹ ورک کے ذریعے جیل کرنا، واٹ از دا کل پکچر. یعنی جب ایک فائٹر پائلٹ ہوا میں ہوگا، اس کے پیچھے جتنا سپورٹ سارے اڑ رہے ہوں گے جہاز، وہ بھی اتنے ہی کنیکٹڈ ہے یا نہیں ہے. ہندوستان کا ڈیلیما اس دفعہ یہ تھا کہ ان کی 4 باکسز آئے تھے. یہ تقریباً جو ہم 85 جہازوں کی بات کر رہے ہیں، 22 جہاز ایک ٹکڑیوں میں تھے. ایک ٹکڑی یا باکس جس کو کہیں گے، وہ 200 سے 300 کلومیٹر دور تھا ایک دوسرے سے. اور ٹوٹل ویڈتھ جو میں ابھی تک کیلکولیٹ کر پایا ہوں، 900 کلومیٹر سپریڈ تھی یہ ساری فارمیشن. لیکن انٹیگریشن کہاں؟ اتنی بڑی سپیس میں اگر وہ پورے پاکستان کو آلموسٹ نارتھ سے لے کے، کشمیر سے لے کے آلموسٹ سکر سے بھی نیچے تک وہ پاک فضائیہ کے جہازوں کی طرف موو کر رہے تھے، تو صرف اڑا لینا بہادری نہیں ہوتا، پیچھے سے اور بیسز سے جوائن کرتے آ رہے تھے. وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمارے پاس، تو یہ اس کی انٹیگریشن بھی ہونی چاہیے. یہ ڈائنامک فورس ہے. بالکل. اس میں بہت شکریہ سر.